السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا، جو ہمارا پچھلا پارٹ ہے وہ آپ لوگ جا کے میرے چینل پہ سن سکتے ہیں۔ اس کا آج ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوگا۔ ہمارے ٹاپک کا موضوع ہے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا یا تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ضروری نہیں، تو آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہی اس بات کی صراحت موجود ہے، بلسان عربی مبین۔ قرآن کا نزول ہی صاف عربی زبان میں ہے۔ اس کلام حقیقی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال قبل فرشتوں کو خود سنایا۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کس کو سنایا؟ اپنے فرشتوں کو سنایا۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمه ينزل هذا عليها وطوبى لأحواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، یعنی 1000 سال قبل سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ یعنی اللہ رب العزت نے خود سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے سعادت اور عمدگی ہے، یعنی خوش بخت ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یعنی اس امت کے لیے یہ قرآن کا اتارا جانا، پڑھا جانا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ان پر نازل ہوگا۔ یعنی جس پر یہ قرآن نازل ہوگا وہ سعادت مند ہوں گے، اور سعادت مند ہیں وہ سینے، یعنی خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن کو یاد کریں گے، اور وہ سعادت مند ہیں زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ یعنی وہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ جو زبان اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور اس کو ترتیل کے ساتھ سمجھ کے پڑھتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر تو سعادت مندی، خوش قسمتی اور خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جب یہ قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ پڑھنے کی کیفیت بھی بیان کی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے ہی قرآن اتارا، پھر اللہ نے ہی فرشتوں کے اوپر پڑھ کر سنایا۔ کون سی سورت؟ سورت یاسین و سورت طٰہٰ۔ وہ سورت یاسین جس کو ہم قرآن کا دل سمجھتے ہیں، قرآن کا دل مانتے ہیں۔ چلی چلائی باتوں میں ہم اس کو قرآن کا دل تو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم اس کو ترتیل سے سمجھتے نہیں، ہمیں تو وہ تجوید کے ساتھ پڑھنی بھی نہیں آتی۔ تو کیا خوش قسمتی ہے ان صورتوں کی بھی، جن صورتوں کو اللہ نے خود تلاوت کر کے اپنے فرشتوں کو سنایا، اور پھر اللہ نے خود ہی اس کی اتارنے کی تفصیل اور کیفیت کو بیان کیا اور کہا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنا سکھایا ہے۔ اب جو جلدی اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک بہت اہم سبق ہے کہ وہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے اللہ نے 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ نے قرآن کو 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے۔ اب اس 23 سال کے عرصے میں کیا ہم نے اپنی زندگی کے 23 سال اس قرآن کو دیے ہیں؟ اس کو ترتیل کے ساتھ سمجھنے میں، اس کو ترتیل کے ساتھ سیکھنے میں کیا ہم نے دیے؟ نہیں۔ ہمارے لیے تو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے 1 سال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی 1 سال کے لیے پڑھنے کے لیے لگ بھی جائے تو وہ بھی ان کو لگتا ہے نہیں 6 ماہ میں اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ تو ایسا بالکل نہیں۔ اگر اللہ نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے تو کم از کم اس قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں اتنی زندگی تو چاہیے اس کو لگانے کے لیے، اس پر لگانے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے۔ اور اسی کیفیت کی طلب اپنے پیارے پیغمبر سے بھی کی اور حکم فرمایا
کہ ورتل قرآن ترتیلا، اور تم بھی اے میرے پیارے پیغمبر قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اس آیت میں صرف ترتیل کا ہی حکم نہیں بلکہ اس حکم کی تاکید اور شدت کی ضرورت کو واضح بھی کیا کہ ترتیلا، یعنی ترتیل کی ساتھ اس کی ضرورت میں مبالغہ اور تاکید کو مزید واضح کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سیکھو۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، جیسے کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں نزول قرآن کے ساتھ بہت بڑی مماثلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا نزول بھی ٹھہر ٹھہر کر 23 سال میں مکمل ہوا، اور پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی کہ یہ ٹھہر ٹھہر کر اتارنا اصل میں تثبیت قلب کے لیے بھی ہے۔ اب تثبیت قلب کسے کہتے ہیں؟ تثبیت قلب کا مطلب ہے یعنی دل کی ثابت قدمی، دل کی مضبوطی، دل کا جم جانا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو جب ہم اسکول میں داخلہ دیتے ہیں، اسکول میں داخلہ دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ اس کو میٹرک کا سلیبس پڑھاتے ہیں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں، کے جی، پی جی، پلے گروپ، پھر اس کا سیکنڈ گروپ۔ 4 سال تو اس کو 1 میں جانے سے پہلے ہی لگ جاتے ہیں۔ پہلے اس کو اے سے لے کر ڈی تک یعنی 10 لیٹر سکھائے جاتے ہیں، پھر دوسری کلاس میں 10 لیٹر سکھائے جاتے ہیں، چاہے وہ انگلش کے ہوں چاہے وہ اردو کے ہوں۔ تو دنیا کی پڑھائی کے لیے تو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے ہم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے کیوں کمپرومائز نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں صرف اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 سال ہی زیادہ لگتا ہے؟ تو قرآن کے 30 سپارے ہیں، تو کم از کم ان 30 سپاروں کو سیکھنے کے لیے 30 سال تو لگنے چاہیے نا، تاکہ ہم اس کتاب کا کوئی تھوڑا سا حق تو ادا کر سکیں۔ تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا ایک اصل مقصد کیا ہے؟ تثبیت قلب کے لیے ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی فرما دیا کہ یوں ہی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھا جائے، کیونکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا ہی اصل میں قرآن کا حقیقی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تدبر و تفکر کے ساتھ یعنی اس کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر اس کو ڈیپلی قرآن کی آیات کو سمجھ کر پھر اپنے اوپر لاگو کرنے لگتا ہے، مفاہیم کی گتھیاں سلجھاتا جاتا ہے، یعنی اس کا فہم، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق چلنا، اپنی زندگیاں گزارنا، اس کے مطابق پھر اس کی زندگی کی جو گتھیاں وہ بھی سلجھتی جاتی ہیں، اور شدت تاثر سے قلب میں اصل جلا پیدا ہوتی ہے، یعنی جتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا اتنی ہی دل کی روشنی بڑھتی جائے گی۔ تو قرآن کو پڑھنے کے کتنے زیادہ بینیفٹ ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دنیا کی پڑھائی پڑھتے ہیں تو اس کا بینیفٹ صرف ایک ہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے اور 4 پیسے کما لیں، وہ بھی کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ کیا وہ ہم کو آخرت میں کام آنے والی ہے؟ نہیں۔ میرا مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ دنیا کی پڑھائی پڑھیں نا، پڑھیں، دنیا کی پڑھائی کو یہ سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ اس کے ساتھ مجھے اللہ کے قرآن کو سمجھنا ہے، تاکہ مجھے زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کا قرآن سمجھ میں آئے۔ اس لیے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو باری تعالیٰ نے تلاوت کرنے کا حق گردانا ہے، اور فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے، پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ میں آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا اصل حق ہے۔ یعنی اللہ نے کتاب کن کو دی؟ اب یہاں پہ الفاظ آیا الذین، یہ کلمہ ہے الذین، یعنی اس میں دنیا جہان کے سارے لوگ شامل ہیں، یعنی اللہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، اب آپ کی ذمہ اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کا حق ادا کریں۔ تلاوت کا حق ترتیل ہے، جو صحابہ کرام نے اپنے معلم اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِأَنْ أَقْرَأَ سُورَةُ وَأُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اور یہاں ہمارا کیا حال ہے؟
रमज़ान आता है, अच्छा जी मैंने 10 कुरान पढ़ लिए, मैंने 20 कुरान पढ़ लिए, मेरे इतने कुरान हो गए, मैंने देखो इतने इतने सिपारे दिन में पढ़ लेती हूँ, मेरे 10 सिपारे तो एक दिन में ही मुकम्मल हो जाते हैं। नहीं, वो अब हक अदा करने का एक सुई के नाके का भी नहीं कर रहे। तो कुरान के हक अदा करने में हज़रत इब्न अब्बास क्या कहते हैं कि मैं इससे बेहतर है कि पूरे कुरान को तेज़म तेज़ पढ़ लूँ, ना उसको समझूँ, ना उसको देखूँ, ना उसकी मत का ख्याल रखूँ, ना उसको लंबे करने का, ना उसमें गौर व फिक्र करने का, ना उसके तर्जमे का ख्याल रखूँ। इससे अच्छा ये है कि मैं एक ही सूरत को समझ कर तरतील के साथ पढ़ लूँ। तो रमज़ान आने वाला है, अपनी ज़िंदगी में इस रमज़ान का टारगेट बनाएं कि इस रमज़ान में मैंने कुरान की कोई ना कोई एक सूरत को अपनी ज़ुबान में तिलावत का हक अदा करते हुए सीखना है, जिसमें नंबर 1 पे तजवीद आती है, फिर उसके बाद उसमें गौर व फिक्र, तर्जुमा और तफसीर आती है। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कुरान मजीद को तरतील के साथ ही पढ़ा करते थे और फरमाया करते थे, वला तुनश्शिरूहु नस्र रमली वला तहुज़्ज़ूहु हाज़ा अश-शअरी क़िफ़ू इंद अजाइबिही वहर्रिकू बिहिल क़ुलूब वला यकुन हम अहदिकुम आखिरतुस सूरा, कि कुरान मजीद को रेत की तरह मत बिखेरो और ना ही अशआर की तरह गा गा कर पढ़ो। और बाज़ रवायात में है वला तुनतसिरू वला तुनश्शिरूहु नसरत दक़ली, कि रद्दी खजूर की तरह ना इसको फेंको। गोया मतलब इनका ये है कि इतना तेज़ ना पढ़ो कि मानी का ख्याल ही ना रहे, और ना इतना ढीला पढ़ो कि इसकी साख्ती बदल जाए और वो इशार बन जाए। यानी किसी भी तरीके से हमें किसी भी हरफ को उसकी जगह से बदलने की इजाज़त नहीं है, और ये हराम दर्जे में आता है अगर हम बदल देते हैं। छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी। हमने पढ़ना होता है सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा को मैंने इसलिए चूज़ किया कि हम दिन में 5 वक़्त की नमाज की हर रकत में इसको पढ़ते हैं। इसमें हम इसकी पहली आयत का पहला कलिमा पढ़ते हैं, अलहम्दु। अब अलहम्दु को अगर हम पढ़ रहे हैं अलहम्दु अलहम्दु अलहम्दु, तो ये तीनों तरीके इसके गलत हैं, और ये गलती हराम दर्जे की गलती है, और ये गलती हमको कबीरा गुनाह तक लेके जा सकती है। तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और किस कदर इसको अच्छे तरीके से सीखने की ज़रूरत है। तो ज़रा थोड़ा सा सोचिए, क्या हमने अपनी ज़िंदगी का कोई एक हिस्सा भी इस कुरान को समझने के लिए दिया है? चाहे वह कुरान की एक ही आयत क्यों ना हो, उसको तजवीद के साथ क्या हमको पढ़ना आता है? क्या हमको पता है कि अलहम्दु में कितने हरफ हैं? हमज़ा का क्या मखरज है? लाम को कहाँ से पढ़ना है? हा को कहाँ से पढ़ना है? मीम को कहाँ से पढ़ना है? दाल को कहाँ से पढ़ना है? और इसके ऊपर क्या कुछ लगा हुआ है? इसको किस तरीके से कितना लंबा करना है, कितना नहीं करना, किस तरीके से इसकी अदायगी करनी है? यही तरतील का और हक का तिलावत ही का सबसे पहला हक है। तो खुद पे रख के ज़रूर सोचिए कि हम इस कुरान को कितना को पढ़ते हैं। चले, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।